اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ 11ویں جماعت اردو، سبق نمبر 5، کچھ ادب کے بارے میں، ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ مکمل حل مشقی سوالات۔ تو سبق نمبر 5 کی ویڈیوز کا ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، آج اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 5 کے مکمل مشق کو حل کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس بھی کریں۔ تو آئیں شروعات کرتے ہیں ویڈیو کی۔ مشق، متن کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ جواب نمبر 1، انسان کے اندر حسن کا احساس زیادہ قوی ہے۔ حسن کا احساس با یا بے زمانے کی مشاطگی اس کو زیادہ سے زیادہ بناتی سنوارتی ہے۔ جیم، ان جذبات و احساسات کو انسان نے خود تک محدود نہیں رکھا۔ دال، ادب سے انسان کی دلچسپی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ واو، ادب کے قدم ترقی کی شاہراہوں پر برابر آگے بڑھتے گئے۔ ہاں، بہرحال یہ ادب کے ابتدائی نقوش تھے۔ احساس جمال کا ہونا ہر انسان کے اندر لازمی ہے۔ سوال نمبر 2، عبادت بریلوی نے اس مضمون میں کن زاویوں سے ادب کی افادیت پر روشنی ڈالی ہے؟ جواب، عبادت بریلوی نے اس مضمون کچھ ادب کے بارے میں ادب کی افادیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ نمبر 1، ادب کی نوعیت روحانی ہے۔ نمبر 2، ادب ہی انسان کے جذبات و احساسات کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، ادب انسان کے اضطراری اور سماجی افعال کی ایک مجموعی جھلک ہے۔ نمبر 4، ادب کے ذریعے انسان خوبصورتی کو بیان کر سکتا ہے۔ سوال، تنقید کی تعریف کریں، نیز بتائیں زیر نظر مضمون کچھ ادب کے بارے میں کہاں تک پورا اترتا ہے؟ جواب، تنقید کسی تحریر کی یا فن پارے کی خوبیاں خامیاں بیان کرنا یا ان پر تبصرہ کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ اس مضمون ڈاکٹر صاحب نے کمال فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اس قابل بنایا ہے۔ اس نے اس بات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے اعراض و مقاصد اور زندگی میں اس کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ سوال نمبر 4، ادب کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ جواب، ادب کی اہمیت کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ بات جاننا لازمی ہے کہ ادب کی تخلیق انسان کی دنیا پر قدم رکھنے کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ انسان کو اپنے جذبات و احساسات دنیا پر آشکارا کرنا، ان جذبات و احساسات کو خوبصورت انداز سے پیش کرنا ادب کہلاتا ہے۔ چونکہ انسان کے اندر جذبات کا ایک تلاطم خیز سمندر موجود ہے، ان متلاطم موجوں کو الفاظ کی شکل دینا ادب کا کمال ہے۔ سوال نمبر 5، فعل کی فاعل سے مطابقت کے حوالے سے جملے درست کر کے لکھیں۔ جواب، میری کتابیں قلم اور کاپیاں سب کچھ کھو گئے۔ میری کتابیں قلم اور کاپیاں سب کچھ کھو گیا۔ نمبر 2، 4 کپ، 1 گلاس اور 2 پلیٹیں ٹوٹ گئے۔ درست جملہ، 4 کپ، 1 گلاس اور 2 پلیٹیں ٹوٹ گئیں۔ نمبر 3، شاہ جہاں نے عمارتیں بنوائی۔ درست، شاہ جہاں نے عمارتیں بنوائیں۔ نمبر 4، ہم نے پہاڑ کے پتھروں کو کالے پایا۔ درست جملہ ہے، ہم نے پہاڑ کے پتھروں کو کالا پایا۔ نمبر 5، فضول خرچی کی وجہ سے اس کا سرمایہ اور احترام لٹ گئے۔ درست جملہ ہے، فضول خرچی کی وجہ سے اس کا سرمایہ اور احترام لٹ گیا۔ سوال نمبر 6، سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل جملوں کی تشریح کریں۔ جواب، ایک طرف تو تخلیق کی فطری خواہش اور دوسری طرف اپنے آس پاس کے افراد سے دل پر بیتی ہوئی حالات کو ظاہر کر دینے کا خیال، ان دونوں عناصر نے مل کر ادب کو پیدا کیا۔ سیاق و سباق، بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، انسان ایک سماجی مخلوق ہے، لہٰذا اس پر گزرنے والے حالات کو دوسروں تک پہنچانے کی خواہش رکھتا ہے، اور انسان کی یہ خواہش ادب کی تخلیق اور ترویج کا باعث بنتا ہے۔ تشریح، انسان میں تخلیق کی قدرت خواہش موجود ہے اور انسان اسے بہتر
سے بہتر کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ یہ بھی انسان کی فطرت کا ہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے خیالات اور احساسات کو الفاظ کی شکل دے کر دوسروں تک پہنچانے کی آرزو رکھتا ہے، اور یہی ادب ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ خواہش جنم لینا چھوڑ دے تو زندگی خوبصورت نہیں بن سکتی اور نہ ہی ادب کو فروغ مل سکتا ہے۔ نمبر 2، اس عبارت سے ادب کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، کیونکہ ہماری سماجی زندگی میں کوئی مقام ایسا نہیں آ سکتا جہاں بدصورت چیز کو بھی حسین بنا کر پیش کیا جا سکے۔ سیاق و سباق: بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، خوبصورتی کو تلاش کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور جب وہ اس خوبصورتی اور حسن کی کھوج لگا لیتا ہے تو اسے مزید خوبصورت بنا کر دنیا والوں پر آشکارا کرتا ہے۔ تشریح: ادب کی خوبی اور کمال ہے کہ وہ بدصورت ترین چیزوں میں خوبصورتی کا متلاشی رہتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم مطالعہ کریں اور غور و فکر سے کام لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بدصورتی میں حسن تلاش کرنا اور اس میں خوبصورتی پیدا کرنا کتنا بڑا کام ہے، اور یہ کمال ادب میں بدرجہ موجود ہے، کیونکہ ادیب ہی وہ شخص ہوتا ہے جو یہ ہنر و کمال رکھتا ہے جو وہ ادب سے سیکھتا ہے۔ اردو کے حروف تہجی: اردو کے کل 37 حروف تہجی ہیں۔ حروف تہجی کسی زبان کی وہ اکائی یا اکائیاں ہوتی ہیں جن سے کوئی زبان بنتی ہے۔ الف مد آ، با، پا، تا، ٹا، سا، جیم، چا، ہا، خا، دال، ڈال، زال، را، ژا، را، ڑا، زا، ژا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اردو میں شامل باقی دیگر زبانوں کے حروف تہجی: فارسی زبان کے اس میں کیا ہیں 5 حروف ہیں، جیسے پا، چا، ژا، گاف، یا۔ ان 5 حروف میں ژا کے علاوہ باقی 4 حروف ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ہندی زبان کے حروف ٹا، ڈال، ڑا مرکب حروف تہجی جو دو چشمی ہا کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، جیسے باہا، پاہا، تاہا، ٹاہا، جیمہا، چاہا، دالہا، ڈالہا، کافہا۔ یہ وہ 10 حروف ہیں جو کسی لفظ کی ابتدا، درمیان اور آخر میں آ سکتے ہیں، جیسے بولا، بالا، مگر مچھ، آدھا، دکھ وغیرہ۔ مزید مرکب حروف تہجی راہا، راہا، لامہا، میمہا، نونہا۔ یہ 5 مزید مرکب حروف ہیں یا حروف تہجی ہیں، لیکن ان کی ایک خصوصیت باقی 10 مرکب حروف سے مختلف ہے کہ یہ الفاظ کے درمیان یا آخر میں آ سکتے ہیں، ابتدا میں نہیں، جیسے تھیرواں، علی گڑھ، کولہوں، کمہار، ننھی، منہ وغیرہ۔ عربی کے حروف 28 حروف جو ہیں یہ 30 حروف جو ہیں یہ عربی کے ہیں، جیسے الف مد آ، با، پا، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 30 حروف تہجی جو ہیں عربی زبان کے حروف تہجی ہیں۔ الف مد آ اور حمزہ: جدید اصولوں اور تحقیق کی روشنی میں الف پہلے جبکہ الف مد آ بعد میں آئے گا، کیونکہ الف واحد جبکہ الف مد آ 2 الف کا مجموعہ ہے۔ حمزہ اردو میں پورا حرف شمار نہیں ہوتا، یہ عموماً بطور اضافت استعمال ہوتا ہے، جیسے خانہ درویش، مجموعہ شاعری۔ ہائے مخلوط: اردو میں ہائے مخلوط یعنی دو چشمی ہا کبھی لفظ کے آغاز میں نہیں آتی۔ حروف تہجی کی کل تعداد پھر اس طرح ہوگی: عربی کے حروف 30، فارسی کے حروف 5، ہندی یا مقامی حروف 30، مرکب حروف پہلی قسم 10، مرکب حروف دوسری قسم 5، کل تعداد 53 یا 52۔ تنقید کی تعریف: کسی ادب پارے کی اچھائیوں اور برائیوں پر تفصیل سے تبصرہ کرنے کو تنقید کہتے ہیں۔ چند مشہور نقادوں کے نام: الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، کلیم الدین احمد، محمد حسین آزاد، شمس الرحمن فاروقی، وزیر آغا، گوپی چاند نرنگ، احتشام حسین، شکیل الرحمن، مجنون گور کپوری۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔